تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فرق نہیں. تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. مکتبہ فکر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشرے کے ٹاپک پر ایک اور ویڈیو. افراد کا ایک بڑا گروہ جو ایک جگہ طویل عرصے سے رہائش پذیر ہو، وہ ایک دوسرے سے اپنائیت رکھتے ہوں، تعاون کرتے ہوں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوں، نیز ان کی ثقافت اور طرز زندگی ایک جیسی معاشرہ کہلاتا ہے. معاشرے کو ہر طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلا ہندی معاشرہ، عیسائی معاشرہ، یہودی معاشرہ، بدھ مت معاشرہ اور اسلامی معاشرہ. یہ مذہبی بنیاد پر تقسیم کیا ہے. اسی طرح ملکی سطح پر پاکستانی معاشرہ، ہندوستانی معاشرہ، چینی معاشرہ وغیرہ. ہم بات کریں گے اسلامی معاشرے کی پوری دنیا کے حوالے سے اور پاکستان میں اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے رکھی. اسلامی معاشرہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے جس پر عمل کر کے بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ پوری انسانیت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ حیات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احزاب، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. آج ہم میں سے کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے. طلوع صبح آزاد. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کی عوام دنیا میں پاکستانی قوم، پاکستانی معاشرے سے جانی جاتی ہے، لیکن اس پاکستان میں عوام ہر طرح سے تقسیم در تقسیم ہے. صرف لوگوں کو ایک آواز لگائی جائے تو وہ اس طرح ایک دوسرے سے الجھ پڑتی ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے مسلمان بھائی نہیں، کافر سے جنگ کر رہے ہیں. ہماری پاکستانی قوم کی تقسیم تو دیکھیں، جو ہر کوئی فخری انداز سے اور غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ذات پات، مختلف زبانیں، رنگ و نسل یہ صرف پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کو صرف اپنی شناخت کی خاطر استعمال کرنی چاہیے. ہم تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے. قرآن مجید میں ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. علاقائی زبانوں کے لحاظ سے سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، اردو بولنے والے، سرائکی، ہند کو زبان، میمن، گلگتی. ماضی میں آپ سب کو معلوم ہے یہ قومیں آپس میں کیسے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کئی فسادات میں کتنی جانیں چلی گئی. ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ آخرت میں لے گا، ضرور لے گا، اور دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. پھر ان زبانوں میں ذات پات کی تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے سندھ میں چانڈیو برادری، چتوئی برادری وغیرہ وغیرہ. پھر ان کی بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں. بلوچوں میں اسی طرح پختونوں قبائل اور دوسری قوموں میں بھی یہی حالات ہیں. کئی انسانوں کی جان اور بہت سی زیادتیاں ہو چکی ہیں. یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھے نہیں، بلکہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور دین سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں. لا شريك لك لبيك إن الحمد
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے. ہم سب قومیں ایک دوسرے کے بارے متعلق نفرت انگیز خیالات رکھتے ہیں اور دوسروں کو کم تر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی بھی اپنے مفادات کے لیے آپس میں لڑا دیتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال ماضی میں اردو بولنے والوں کے ساتھ پختونوں کی لڑائی کئی بے گناہ جانے ضائع ہو گئی. کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا؟ اور یہ سب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آیا. آپ کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے ان فسادات میں پڑھے لکھے بہت بڑی ڈگریوں والے بھی شامل ہوتے ہیں؟ تعلیم نے کیا کر لیا ہے؟ تعلیم کو تو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے. ہمیں تعلیم وہ دیتے ہیں جن کو شعور کی ضرورت خود کو ہے اور وہ ہمیں پیسہ کمانے کے قابل بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم سے فیس لے رہے ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، لیکن انسان نہیں بنتے. انسانوں کی تعداد بہت کم ہے. آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بھی بنو، اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی بن جائیں تو آپ معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہو، دین کی خدمت بھی کر سکتے ہو. معاشرے میں ہماری عزت صرف اور صرف اچھی نوکری دولت کی وجہ سے رہ گئی ہے. پہلے لوگ یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس کتنی اچھی نوکری ہے اور کتنی دولت ہے، پھر آپ کو اتنی ہی عزت ملے گی. ٹھیلے والے، موچی، حجام، ٹائر پنچر، اس طرح کے لوگوں کو تو پیسے والے کسی خاطر نہیں لاتے. رشتہ داروں میں بھی جو پیسے والا ہو اس کو زیادہ سے زیادہ عزت مل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ جاہل ہو، کمینہ ہو، بدماش ہو. اور جو غریب ہو چاہے وہ کتنا ہی شریف نمازی ہو اس کی کوئی عزت نہیں. یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا لیکن اس پر خود بھی عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس نے شیطان کو کنٹرول دے رکھا ہے اور شیطان سے بچنے کی یہ کوشش بھی نہیں کرتا. لوگ شیطان سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. شیطان ان کے دماغ میں جو پیغام دیتا ہے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. علاقوں، زبانوں، ثقافت، ذاتوں کی بنیاد پر تقسیم اصل میں یہ ایک پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور انسان پیدا کیا ہے. ہم سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے صرف مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لازم یہ بھی ہے کہ ان کے بندے اور غلام آپس میں بھائی بھائی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کے رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. ایک آقا کے غلام اگر آپس میں متحد نہ ہو، جڑے ہوئے نہ ہو، ان میں آپس کا بھائی چارہ نہ ہو بلکہ اختلاف و انتشار ہو تو وہ کبھی بندگی کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتے. اور جب اللہ کے لیے لڑنے کا مرحلہ پیش آئے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑنا اور لڑتے رہنا فرض کر دیا گیا. ہماری لڑائی بھی محدود نہیں، ہمیشہ جاری رہنے والی ہے اور کسی ایک آدھ قوم کے خلاف نہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکرانے والے ہر نظام کے خلاف لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمان کے خلاف لڑنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والے بندوں سے ہمیں محبت کرنی ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم آپس میں جڑ کر رہیں اور اختلاف نہ کریں. اتحاد اور قوت ہی تو وہ علامت ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ ہم حقیقت میں اللہ کے بندے بن چکے ہیں یا نہیں. بندگی نام ہے اپنی مرضی اور انا کے ختم کر دینے کا، اور اختلاف انہی دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. اور جو کٹ کر رہے گا اور مرضی کی زندگی چاہے گا وہ بندہ ہی کہاں بنا. قرآن مجید میں بڑی سخت تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اس حکم کو نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بہمی قلبی میلان اور محبت کو ایک عظیم نعمت کے طور پر گنوایا اور اس کے فوائد ارشاد فرمائے. یہ الفت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، ظاہری اسباب کا اصل میں دخل نہیں. اور اہل ایمان کو تاکید فرمائی کہ اس کی حفاظت کریں اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ کریں جس سے اسلامی معاشرے کا یہ شعار عظیم خطرے میں پڑ جائے. اسلامی معاشرے میں قوم، قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر
اس کو فوقیت حاصل نہیں سوائے پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہذا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی عربی پر، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار صرف تقوی پر ہے۔ میں تمہیں اللہ کی عبادت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور آغاز کلام اس سے کرتا ہوں جو خیر ہے۔ سنو، زمانہ جاہلیت کی تمام باطل قدروں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کی ہر باطل رسم و روایت کو میں اپنے دونوں قدموں تلے پامال کر رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کے نسل در نسل خونی انتقام کے سلسلے اور باطل طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال اور افتخار کے جاہلی معیارات کو قیامت تک کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ بے شک عہد جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب ختم کیے جا رہے ہیں، صرف بیت اللہ کی خدمت و نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب باقی رہے گا۔ قتل عمد کے لیے قصاص ہے، اور قتل شبہ عمد یعنی لاٹھی یا پتھر کی ضرب سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ جو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ عہد جاہلیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ آج میں تمام سودی مطالبات ختم کیے جا رہا ہوں، لیکن اصل زر کی ادائیگی لازم ہوگی تاکہ نہ مقروض پر ظلم ہو اور نہ قرض خواہ کا حق مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حتمی اور قطعی حکم صادر فرما دیا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا۔ زمانہ جاہلیت کے سارے سودی واجبات ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سودی واجبات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے نسل در نسل جاری رہنے والے خونی انتقام کا دستور ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد عیاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ وہ ایام رضاعت میں بنو لیس میں تھے کہ قبیلہ حزیل کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ پہلا خون ہے جس سے میں زمانہ جاہلیت کے دستور کو ختم کرنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اے لوگو، قمری مہینوں کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر یہ زمانہ کفر کی زیادتی ہے۔ اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے تحت ایک سال محرم کے مہینے میں جنگ کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال مہینوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ سنو، آج زمانہ گھوم پھر کر اسی ترتیب کے مطابق آ گیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یعنی ابتدائے آفرینش سے جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تکونی نظام میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ سنو، حج قیامت تک ذوالحجہ ہی میں ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے جسم، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر وہی حرمت حاصل ہے جو اس مہینے ذوالحجہ، اس شہر مقدس مکہ المکرمہ اور اس دن یوم عرفہ کو حاصل ہے جس میں تم سب آج جمع ہو۔ میری بات غور سے سنو، تم عزت والی زندگی پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ نہ دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے،
اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اے لوگو، بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کا سب کچھ دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اس کا گوشت دوسرے پر حرام ہے، وہ غیبت کر کے اس کا گوشت نہ کھائے۔ ایک مسلمان کی آبرو دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا عیب ظاہر نہ کرے۔ ایک مسلمان کا چہرہ دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کوئی کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے دھکا نہ دے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے کوئی چیز اسے دے۔